بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمانوں کا بہتان عظیم کہ اللہ رزق تنگی سے دیتا ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، یہودی اللہ تعالیٰ پر بہتان عظیم لگاتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔ عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بخیل ہے۔ یہودیوں کے اس قول کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہیں، یعنی اللہ نے لوگوں کا رزق تنگ کیا ہوا ہے۔ معاذ اللہ۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہودیوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کشادہ ہے، پھیلا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے یہودیوں نے اللہ پر بہتان عظیم لگایا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، بالکل اسی طرح ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان عظیم لگاتے ہیں کہ اللہ رزق تنگی سے دیتا ہے، اور ساتھ دیدہ دلیری سے ہم مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رزق تنگی سے دیتا ہے۔ یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ یہ بات کہ اللہ رزق تنگی سے دیتا ہے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے، جو کہ سورۃ رعد کی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرے اور تنگ کرے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور کستہ یعنی تنگی سے دیتا ہے۔ کیا حسن یارانہ ہے کہ اللہ پر رزق کی تنگی کا الزام خود اللہ تعالیٰ کی آیت کے ترجمے سے ثابت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے تو صرف الزام لگایا تھا، ہم مسلمانوں نے اللہ پر رزق کی تنگی کا الزام لگایا اور ثبوت بھی اللہ کی آیت سے پیش کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ رزق تنگ کرتے ہیں؟ ان دونوں آیتوں میں عربی کا لفظ قدر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی تنگی کے کیے ہیں، حالانکہ عربی میں قدر کے کئی معنی ہیں۔ تمام رزق والی آیتوں میں قدر کے معنی پیشے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا رزق وسیع کرتا ہے اور کسی کو قدر یعنی پیشے سے رزق دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار نہ کیا ہوا ہو۔ ہر بندہ کوئی ضرور پیشہ کرتا ہے اور اسی پیشے سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے رزق کے خزانے پیشوں کے علوم کے ذریعے دیتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں فرمایا کہ اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر قدر معلوم یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے۔ قدر کے معنی پیشے ہیں اور معلوم کے معنی جانے ہوئے سیکھے ہوئے علم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیشوں کے علوم کے ذریعے ہمیشہ اپنے خزانے نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشے زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی بنا دیے تھے، جس کا ذکر سورۃ حامیم سجدہ میں دوبارہ کیا ہے کہ اور اس میں یعنی زمین میں اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی، اس میں بسنے والوں کے لیے قدر یعنی پیشے مقرر کیے، یہ سب ملا کر 4 دن میں۔ عزیزان من، اس لیے یاد رکھیں پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ رزق تنگی سے نہیں دیتا، بلکہ قدر کے معنی پیشہ ہیں اور پیشوں کے علوم کے ذریعے پوری دنیا کو رزق کے خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بھی رزق دیتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ نور میں کیا ہے کہ
اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر حساب کے رزق کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ تو بغیر حساب کے چھوٹے بڑے بچوں کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ بچوں کا ذریعہ رزق اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا بغیر حساب کے رزق وراثت میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے وارثین اس کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ رزق بغیر حساب کے حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو رزق کی اصطلاحیں مزید بھی بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رزق پر قبضہ رکھنے والا یعنی ملکیت رکھنے والا مالک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا رزق باسطہ یعنی کشادہ یا پھیلاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا، اور اللہ کا قبضہ یعنی ملکیت ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قبضے یعنی ملکیت میں رزق ہے، اور وہی اپنا رزق لوگوں کو کشادہ کرتا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کشادہ رزق والے قرض حسن دو، یعنی کمزور لوگوں کو رزق بانٹ دو تو وہ مزید تمہارے لیے رزق کا اضافہ کر دے گا۔ لیکن اکثر لوگوں نے قبضہ کے معنی ایک بار پھر تنگی کے کر دیے، جو غلط معنی ہیں، بلکہ اس آیت میں قبضہ کے معنی اللہ کی ملکیت کے ہیں، اور اللہ ہی خیر الرازقین ہے۔ وہ دنیا کے خزانوں کا مالک ہے اور اسی کا قبضہ ہے۔ اب چوتھا رزق کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق کشادہ یعنی بستہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رزق جن لوگوں کے لیے کشادہ کرتا ہے وہ اکثر حکمران ہوتے ہیں، جن کے ماتحت ملک کے تمام خزانے ہوتے ہیں، جیسے قارون بنی اسرائیل قوم کے ملک کا وزیر خزانہ تھے، جس کا ذکر سورۃ قصص میں ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو حکم دیا کہ اپنا حصہ رکھ اور بقایا ملک کی غریب لوگوں میں دولت احسان کر دے یعنی تقسیم کر دے، جس کا ذکر سورۃ قصص ہی میں ہوا ہے کہ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ملک کا وزیر خزانہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ دولت عوام میں تقسیم کرے، غربت کا خاتمہ کرے، لیکن وہ نافرمان نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، جس کا ذکر سورۃ قصص ہی میں آیا ہے کہ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ عزیزان من، ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق عمومی طور پر پیشوں کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، پیشوں کے علوم کے ذریعے اپنے خزانے نازل کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنا رزق باسطہ یعنی کشادہ کرتا ہے، اکثر حکمران لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ رزق پورے ملک کی عوام میں تقسیم کریں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں، یہ لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بڑے بچے، اور وراثت کا مال وارثین کو بغیر حساب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو رزق تنگی سے نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رزق ہمیشہ کے لیے ہے، جس کا ذکر سورۃ صاد میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔